نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2026 سلیکٹو آیات کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم جز 14 14ویں پارے کی چند آیات آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت ٹاپکس ہیں، ان میں سے چند ایک پر ہو سکتا ہے کہ میں پہلے بات کر چکی ہوں، مگر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ اس میں سورۃ النحل کی 3 آیات آج سلیکٹ کی ہیں، اور جو پہلی آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ سے شیئر کروں گی، آیت نمبر 90 اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ اتنی جامع آیت کریمہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں سارا دین سما گیا ہے۔ یہ مختصر دین کا خلاصہ آپ یوں سمجھ لیجئے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ آئیے ٹاپکس دیکھتے ہیں۔ جی، جو آیت نمبر 90 ہوگی، پہلی ہماری آج کی آیت، عدل، احسان۔ پھر آیت نمبر 98 میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے تعوذ کا حکم ہے، خاص طور پر جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو اس سے پہلے کیا وجہ ہے۔ ویسے تعوذ کے ٹاپک کو ہم دیکھ چکے ہیں، مگر چونکہ دشمن بہت بڑا ہے اور انتھک کوشش اور محنت کرتا ہے، تو اس کا جاننا بھی ضروری ہے، اس سے بچاؤ کے لیے یاد دہانی بھی ضروری ہے، اور پریکٹیکل کوششیں بھی جاری رہنی چاہیے۔ پھر آج کا ٹاپک جس پہ میں زیادہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گی، پہلے بھی کئی بار پیچھے کئی صورتوں میں یہ ٹاپک میرے سامنے آیا، تو مجھے تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تھوڑا آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ ویسے بہت اہم ہے، اگر شروع میں بھی اس پہ بات کر لی جائے تو آج ہم دیکھیں گے حلال اور طیب۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ حلال سے واقف ہیں، مگر طیب سے واقف نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے، جبکہ ان دونوں کا حکم ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے، جتنا بھی ہم دیکھ سکے موقع ملا۔ ویسے میں ان پہ بہت تفصیل سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ صرف کھانے پینے سے ریلیٹڈ بھی ہے، مگر صرف کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے۔ یہ حلال طیب، یہ زندگی کے ہر معاملے کو آپ کہہ لیں کہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری پہلی آیت کریمہ بہت خوبصورت آیت کریمہ۔ میں کوشش کروں گی کہ مناسب سے وقت میں اس کی تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اگر اس ایک آیت کریمہ کو بھی آج آپ سمجھ لیتے ہیں، ویسے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کسی بھی آیت کریمہ کو سامنے رکھیں، اس پر بات کریں، اور اگر صرف اسی کو ایک دن میں، ایک وقت میں کبھی موقع ملے، ایک آیت کو بھی اگر ہم سمجھ لیں، تو دلوں کو بدلنے کے لیے، زندگیوں کو بدلنے کے لیے ایک آیت کریمہ بھی بہت ہوتی ہے۔ بلکہ آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید سے جڑنے کی، سمجھنے کی، اس کے کئی کورسز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا بہت بہترین علم عطا فرمائے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے، عربی کے ایک ایک لفظ کی وسعت، جامعیت آپ کے سامنے آئے گی۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آیت کریمہ کے علاوہ ایک لفظ بھی دلوں کو بدل دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، زندگیوں کو بدل دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، اگر ہم اس کا تھوڑا سا گہرائی میں اتریں، اسے سمجھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ شروع کرتے ہیں سورۃ النحل، آیت نمبر 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر
انا حرف تاکید، بے شک، یقیناً. میں پہلے بھی اس کے بارے میں کئی بار شاید ذکر اس کلاس میں بھی کر چکی ہوں گی کہ جب بھی یہ لفظ آپ کے سامنے آئے تو سمجھ جائیے گا کہ اس کے بعد جو بات ہونے جا رہی ہے اس میں بہت زور ہے، تاکید ہے. تو اب یہ ہم میں سے بھی کوئی کہے، ایک آسان سمپل طریقے سے کسی کو پیغام دے دیں، کوئی جا رہا ہے کہ یہ لے آنا. ایک ہوتا ہے کہ یہ ضرور لے کر آنا. تو فرق ہوا نا دونوں میں. یہ ہے انا. اور پھر اب یہ دیکھیں کہہ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو قرآن مجید پڑھتے جب یہ لفظ آپ کے سامنے آئے تو سمجھ جائیں کہ اب جو بات ہونے جا رہی ہے نا بہت زور ہے، بہت تاکید ہے. پھر یأمرو، یہ کئی معنی میں یہ لفظ آتا ہے. امر کا معنی، یہ لفظ کئی معنی میں، یہاں پر حکم کے معنی میں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. اب حکم دیا جا رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اب ہر ایک ایک بات جس کا حکم دیا جا رہا ہے، تین باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، تین سے منع کیا جا رہا ہے. ان کو لکھ لیں، ان کو یاد کر لیں، اور یہ زندگی کے ہر معاملے کو یہ کور کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے بالعدلی، عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربی اور قرابت والوں کو دینے کا. بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے. تو ابھی دیکھیں گے ان میں سے ہر ایک کو انشاءاللہ تعالی. وَيَنْهَا اور منع کرتا ہے، یہ نہیں سے یہ لفظ، عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کن تین چیزوں سے؟ اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے. یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یہ واو عین زوئے حروف مادہ، یہ پیچھے بھی میرے خیال میں اسی میں میں نے بات کی تھی. الحمدللہ کورسز بھی اس طرح سے ہوتے رہتے ہیں تو بعض اوقات ذہن میں نہیں رہتا کہ کس کورس میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ بات بتائی ہے. تو خیر، اس کو بیسیکلی یہ نرم بات ہوتی ہے جو دل پہ اثر کرے، لیکن یہ سخت بھی ہو سکتی ہے حسب ضرورت. تو دل پہ اثر کرنے والی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب جی انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں ہم اس کو دیکھیں گے اور جانیں گے. اس طرح سے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کو کلیئر ہو جائے، کوئی بھولے نہیں، کانسیپٹ بھی کلیئر ہو اور یاد بھی رہیں، چاہے میری کوئی بات یاد رہے. تین چیزوں کا حکم ہے، عدل، احسان اور قرابت والوں کو دینے کا. اس میں سے کون سے قرابت والے ہیں یہ بھی دیکھیں گے. سب سے پہلے عدل کو دیکھیے. عدل کو میں مختلف کلاسز میں مختلف اسٹوڈنٹس کے حساب سے مختلف انداز میں سامنے رکھتی رہی ہوں. ابھی بھی جو آپ کے سامنے سلائیڈ آئے گی اس میں بھی مختلف انداز سے ہو سکتا ہے یہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آئے. اس میں تین باتیں یاد رکھیے گا. ایک تو ہمارے ہاں عدل کا ترجمہ انصاف کے ساتھ کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی عدل میں انصاف ہے، لیکن اگر تھوڑا گہرائی میں اترے تو انصاف نصف سے ہوتا ہے، ہاف ہاف، 50-50. چاہے ایک کی ضرورت زیادہ ہے ایک کی کم، لیکن دونوں لوگوں میں برابر بانٹ دینا، یہ انصاف ہے. قرآن مجید میں انصاف کا لفظ استعمال نہیں ہوا، عدل کا لفظ استعمال ہوا، یا اس سے ملتا جلتا قسط کا لفظ، ان کی اپنی تفصیلات ہیں، ہم معنی بھی ہیں. عدل جو ہوتا ہے ایک تو اس میں انصاف کا معنی آ گیا، نمبر دو اس میں جو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے نا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا. اب وہ اللہ تعالیٰ ہوں، اللہ تعالیٰ کا حق دیتے جائیں. ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے اور ان کے احکامات پر عمل کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے. پھر ہر شخص کا حق ہے، ہر مخلوق کا حق ہے، ہر چیز کا حق ہے، چاہے وہ آپ کو جاندار لگ رہی ہے بے جان لگ رہی ہے. تو ہر ایک کا حق پہچانتے جائیں، اسے دیتے جائیں. پھر عدل میں اعتدال کا بھی معنی ہے، معتدل، اعتدال سے زندگی گزار، ہر معاملے میں اعتدال، ایون عبادتوں میں بھی اعتدال. عبادت میں بھی حد سے نہ گزرے، اس طرح سے نہ کریں کہ جی نیا نیا دین آیا ہے زندگی میں، نئے نئے دین سے جڑے ہیں اور ہر وقت عبادت میں مصروف،
बाकी घर والوں کی ذمہ داریاں وہ بالکل اگنور کر دیں، اور پھر اپنی صحت کو بھی اگنور کر دیں، اور آخر میں بھی بیمار ہو کر بیٹھ جائیں. اور جتنا زیادہ یہ جذبہ آتا ہے نا، اسے اگر سمجھداری سے ہینڈل نہ کیا جائے تو بہت جلدی بعض دفعہ انسان اس سے آپ یوں کہہ لیں کہ بور ہو سکتا ہے، تھک سکتا ہے، واپس اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ سکتا ہے. تو اعتدال، عبادتوں میں بھی اعتدال، معاملات میں اعتدال. کوئی معاملہ کرے، کسی کے ساتھ بھی کرے، اعتدال کے ساتھ کرے، حد سے نہیں بڑھنا. ٹھیک ہے، چلیں مختصر رکھتی ہوں، مجھے آج بہت کچھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آگے بڑھتے ہیں. اب انصاف سے اگلا درجہ ہے عدل کا، اور عدل سے بھی ایک آگے کا درجہ ہے احسان کا. ایک ہوتا ہے اردو میں احسان، احسان کرنا، جتانا. اس میں وہ معنی بھی ہے کرنے کا، اس میں اس سے بڑھ کر بھی معنی ہے. عربی کا لفظ حسن سے یہ نکلا ہے، ہا سین نون. اب اس کی بھی کئی تفصیلات ہیں، تو مختصر یہ کہ کسی بھی کام کو انتہائی خوبصورتی پہ کرنا، بہترین طریقے سے کرنا. حقوق اللہ میں احسان دیکھ لیجئے، وہ تو حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے، میں اسی کورس میں پیچھے شیئر کر چکی ہوں. حقوق العباد میں دیکھ لیں آپ، ایون کہ والدین کے ساتھ بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ یہ کرو وہ کرو، احسان کرو خوبصورت ترین طریقے سے جو تم کر سکتے ہو. تو کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی معاملہ ہو، حقوق اللہ کو ہو، حقوق العباد کا ہو، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسے اس کے بہترین انتہائی خوبصورت طریقے سے کیا جائے. اب وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو سکتا ہے، میرے ذہن میں کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کا اپنے حالات کے مطابق ہو سکتا ہے، میرے اپنے حالات کے مطابق. تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس شخص نے اپنے جو بھی حالات تو واقعات تھے اس میں رہتے ہوئے اپنی بہترین، اپنا وقت بھی دیا، اور صلاحیتیں، سکلز، اپنی پوری کوشش لگائی. تو یہ چیز دیکھی جائے گی کہ اب آگے اس میں بھی معیار ہے، کسی کا بہت اوپر کے درجے پہ جا سکتا ہے، کسی کا ذرا کم. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہوگی، دیکھنے والی چیز بات یہ ہے کہ کس نے اپنی بہترین صلاحیت اور وقت کا انتخاب کیا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنا بہترین وقت اور صلاحیتیں دی. پھر حکم دیا جی قرابت داروں کو دینے کا. عام طور پہ کبھی کبھار والدین کو الگ کر دیتے ہیں قرآن مجید میں، اور قرابت دار الگ، مگر جب آیا ہی صرف قرابت دار ہے تو اب اس میں والدین بھی شامل ہیں. تمام قریبی رشتہ دار، والدین کی طرف سے، باپ کی طرف سے، خاص طور پر والدہ کی طرف سے. پھر اس میں خونی رشتے بھی ہیں، اور یہ سسرالی رشتے بھی اس میں آ جاتے ہیں. اب سب کو دینے کا حکم ہے. ابھی یہاں پر اب درجہ بدرجہ سب چیزیں ہم بڑھ رہے ہیں. عدل میں یہ ہے کہ پہلے حق پہچانو، اور 50-50 نہیں دینا، حق سے زیادہ دینا ہے. احسان کا یہ ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے بھی زیادہ دو. ٹھیک ہو گیا؟ تو بندوں کے ساتھ جو احسان ہوتا ہے نا، حقوق العباد، اس میں یہ چیزیں میں نے بتائی تھی آپ کو کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا بھی احسان ہے، اور کسی دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کرنا جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہ بھی بندوں کے ساتھ احسان ہے. اور اب یہ سب ان کا یہ کہ قرابت داروں کے ساتھ یہ آپ نے سارے معاملات خاص طور پہ کرنے، کیونکہ یہیں پر ہماری آزمائش ہوتی ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ باہر والے لوگوں کو دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بہت آسان ہوتا ہے. ان کے ساتھ مشکل ہوتا ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے. اور یہیں پر اگر ہم اللہ کے لیے یہ کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے. ایون والدین کے ساتھ بھی اگر آپ کو کبھی تکلیف پہنچتی ہے ان کے رویے سے، باتوں سے، پہنچتی رہی ہے یا اب بھی پہنچ رہی ہے، فرض کریں، تو اس کے باوجود آپ نے ان کو دینا ہے اور احسان کرنا ہے. رشتہ داروں میں دیکھیں ساتھ رہتے ہیں تو ناچاکیاں ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، اس کے باوجود ان کو لے کر چلنا ہے. وہ محروم کر رہے ہیں ان کو پھر بھی دینا، وہ قطع تعلق ہی کر رہے ہیں، ہم نے دینا ہے جو آپ دے سکتے ہیں. اب آپ کیا دے سکتے ہیں، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والے کو ضرورت کس چیز کی. پیسوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، کسی مشورے کی ضرورت ہے. تو اس کے مطابق آپ جو دے سکتے ہیں، جتنا دے سکتے ہیں وہ آپ دیں. اب 3 چیزوں سے منع کیا گیا.
बे हियाई, क्या लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है मैं आपके सामने वैसे ही पढ़ देती हूँ, स्लाइड बदलने में वक्त लगेगा। अल ये बेहियाई को कहते हैं, खुली बेहियाई। इसमें जिना भी, अमले कौमे लूत भी, इवन के कुरान मजीद में बुखल को भी ये उसके लिए भी ये अल फहशा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मुनकर इसमें क्या आता है? ये हर वो चीज जिसे अकल और शरीयत दोनों के नजदीक नापसंदीदा हो, कोई भी बुरा काम, कोई भी। और इसके बाद तीसरा क्या है जिससे मना किया गया? बगी, अल बगी। तो उसमें क्या है? बगावत से समझ लें, याद कर लें, सरकशी। इनकी तफसील मैं अभी शेयर करती हूँ। बाज ने बड़ा खूबसूरत इसे बयान किया कि ये इसकी वजह होती है शहवत, इसकी वजह होती है आ, आप कह लें कि इसमें इन दोनों में से, अब इसका पहले मैं बता देती हूँ, इन दोनों में फर्क थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इनमें से एक ही वजह होती है आ, तकब्बुर। आमतौर पे ये तकब्बुर की वजह से किया जाता है। ठीक है। और इसमें भी आप कह सकते हैं कि ये जो गुस्सा होता है ना, या गुस्से से भी एक ऊपर का दर्जा होता है। अ, अचानक से मेरे जहन से वो लफ्ज निकल गया है। कुरान मजीद में भी गजब। ठीक है। तो ये इसकी वजह शहवत, इसकी आप कह लें गुस्सा हो सकता है, गजब हो सकता है। तो बल्कि इस तरह से, और इसमें ये तकब्बुर। तो ये सबकी अपनी अपनी राय है, बाकी तफसीलात इंशाल्लाह ताला जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये अब देखिएगा, अब आप अब देखते हैं। सबसे पहले तो तीन चीजों का हुक्म, मैं डेफिनेशन बता चुकी हूँ, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। और डेफिनेशन में क्लास के मुताबिक मुझे ये देखना होता है कि सामने जो स्टूडेंट्स हैं प्रॉपर कोर्स कर रहे हैं, या वैसे ही हमारा दर्स चल रहा है, उसके मुताबिक मुझे बातें शेयर करनी होती हैं। जिन चीजों से मना किया गया आइए देख लेते हैं। अल्फाहशा, वो गुनाह जो बुराई में हद से बड़े हुए हों, मसलन जिना, कोमेलूद का अमल, किसी भी किस्म की उरियानी, फहाशी, मुहर्रमात से निकाह, और ये जो महरम रिश्ते हैं उनसे निकाह, तोहमत तराशी, गालियां, पोशीदा जराइम का इनकी पब्लिसिटी करना, बदकारियों पर उभारने वाले कोई भी अफसाने, ड्रामे, फिल्में, उरियां, तस्वीर, इवन औरतों का बन सवर का मंजर आम पर आना, मर्दो जन का, और कंबाइंड जो गैदरिंग होती है, मखलूत इनका जो आजादाना इख्तिलात बिला जरूरत। अल मुनकर में ऐसी बुराई जिनका अकल भी इनकार करती हो, फितरत इंसानी भी उसे बुरा समझती हो, कोई भी बुराई इसमें आ सकती है। और तीसरा देखते हैं, अब इसमें क्या कुछ शामिल है। इसके माना किसी चीज की तलब और ख्वाहिश के हुसूल में मुनासिब हद से आगे निकल जाना, अपने हक से कुछ ज्यादा वसूल करने की कोशिश करना, इसी निस्बत से दूसरों का हक दबाना, अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद से तजावुज करना, नाफरमानी करना, दूसरों के जान और माल या आबरू पर नाहक दस्त दराजी करना, किसी भी तरह उनका हक खा जाना, चाहे विरासत में है या कोई भी, कानून शिकनी करना, सरकशी करना, किसी पर जुल्म, ज्यादती, जबान दराजी, दस्त दराजी, सब कुछ इसमें आ जाता है। किसी भी तरह इस्लाम कहता है कम से कम अदल करो, जिसका जो हक बनता है उसको जरूर दो। सबसे पहले इसका हुक्म दिया, फिर एहसान का भी हुक्म दिया कि कोशिश करो दूसरे को उसके हक से ज्यादा दो। ठीक है। और इसके बरक्स क्या है? ये किसी का अपना हक की बात करना, और बल्कि अपने हक से कुछ ज्यादा लेना, किसी का हक दबा जाना, खा जाना, ये चीज इनसे मना किया गया है। तो ये थी जी आज की पहली आयत करीमा। और बहुत खूबसूरत, तीन बातों का हुक्म दिया गया, तीन बातों से मना किया गया। आज के दिन अगर ये तीन बातें सिर्फ हेडिंग्स ही अगर आप याद रख लें, तो कि किन का हुक्म दिया गया है, किन से मना किया गया है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप शौक रखें, अल्लाह करे कि इतना शौक हो कि आपका दिल ही ना भरे कुरान मजीद को सुनने से, उसे पढ़ने से, लिखने से, आप बहाने ढूंढें कुरान मजीद के साथ कोई भी वक्त गुजारने के। तो अगर कोई बात अच्छी लगे, अब स्लाइड अच्छी लगी अगर, तो इसे स्टेटस पे शेयर कीजिए, कोई ग्रुप है आपके उसमें शेयर कर दीजिए। नहीं है ऐसा कोई आपका, अपने हाथ से लिखिए, हाथ से लिखकर घर में लगा लीजिए कहीं। तो अगर आप खूबसूरत लिखती हैं, नहीं लिखती तो कुरान मजीद तो ऐसी चीज है, मुझे लगता है कोई भी लिखे वो खूबसूरत हो जाता है। वो
وہ کاغذ خوبصورت ہو جاتا ہے جس پر قرآن مجید لکھا جاتا ہے، وہ قلم بہترین ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، کبھی آپ نے غور کیا روزانہ کتنے کاغذ اور قلم بنتے ہوں گے، مگر ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے کہ اس سے قرآن مجید لکھا جائے، اس پر لکھا جائے یا اس کے ساتھ لکھا جائے، اس کاغذ پر لکھا جائے یا اس قلم سے لکھا جائے۔ تو یہ نصیب والی چیزیں ہوتی ہیں، آپ بھی نصیب والے ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ قرآن مجید سے جڑ جائیں۔ ہر انسان کی قسمت میں یہ چیز، انسان کی اپنی کوشش بھی ہوتی ہے، وہ سوچتے ہی نہیں ہے، غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرآن مجید سے جڑ جائے کسی بھی طرح۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی قرآن مجید لکھتا ہے نا، اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے یا نہیں ہے، جب قرآن مجید لکھا ہوتا ہے نا، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، آنکھوں پر اثر ہوتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے۔ تو لکھا کریں ایسے ہی، کوئی اچھا چلیں عربی میں نہیں لکھنا، اردو میں کوئی دو تین باتیں اچھی سی ذرا مارکر سے لکھ کر کہیں لکھ کر لگا دیں، چند دنوں کے لیے لگا دیں، پھر سب کو یاد ہو جائیں تو پھر بدل دیں، پھر کوئی اور لگا دیں۔ کاغذ پہ نہیں لکھ سکتے تو وائٹ بورڈ ملتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے، شاید گھروں میں موجود ہو، ان پہ آپ لکھ کر کچھ دن کے لیے ایک چیز لگا کر کہیں لٹکا دیں، اس کے بعد بدل دیں، مٹا کر نئی چیز لکھ دیں۔ یہ تو شوق ہے نا۔ تو بعض اسٹوڈنٹس کا مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ اس طرح سے کرتی ہیں، بعض خواتین وہ لکھ کر گھروں میں دعائیں لگاتی ہیں یا اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ لکھتی ہیں۔ تو یہ تو محبت ہے۔ آپ محبت شو کریں گے تو دیکھیے گا پھر قرآن مجید کی طرف سے رسپانس کیسا ملتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسا رسپانس زندگی میں آج تک آپ کو کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ بڑے لوگوں سے محبتیں کی ہوں گی، جتایا بھی ہوگا، وقت بھی دیا، زندگیاں بھی دی، کسی نے وہ ریوارڈ نہیں دیا ہوگا جو قرآن مجید آپ کو دے گا، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 98 آپ کی سلیکٹ کی، پہلے میں شیئر کر چکی ہوں، تحفظ بہت تفصیل سے یاد دہانی ہے کیونکہ اب سورۃ النحل کا ذکر آیا۔ جب میں نے تحفظ پڑھایا تھا تب بھی میں نے سورۃ النحل آیت نمبر 98 کا ذکر کیا تھا۔ جب بھی قرآن مجید ہم شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کورس شروع ہوتا ہے تو یا دورہ قرآن، اس میں میں ضرور اس آیت کا حوالہ دیتی ہوں اور تحفظ کی بات ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید جب بھی شروع کریں تو اس کا یہ ادب لازمی ہے، تحفظ لازمی ہے۔ بسم اللہ کے جسے بسملہ بھی کہتے ہیں، اس کے اپنے قواعد ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تحفظ کے ساتھ شروع میں بسم اللہ پڑھیں، آپ خالی تحفظ پڑھ کر قرآن مجید کا آغاز کر سکتی ہیں۔ ہاں، نئی صورت اگر شروع ہو رہی ہے تو پھر بسم اللہ ضرور پڑھیں، یا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بیچ میں بسم اللہ آ گئی ہے، نئی صورت شروع ہوئی ہے، تو تب صرف بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہوگا، تحفظ چاہے نہ پڑھیں۔ تحفظ شروع میں ضرور پڑھنا ہے، کچھ اور پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب تم قرآن مجید پڑھو، قرات کرو، تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ اعوذو کا لفظ بھی اسی سے، عین واو زال حروف مادہ ہے۔ پناہ، اس میں طلب کرنا، چاہنا۔ جس کی پناہ میں ہم نے آنا ہوتا ہے، جس کی پناہ چاہتے ہیں، جس کی پناہ لینی ہوتی ہے، اس کے ساتھ با کا حرف آتا ہے۔ جس سے پناہ لینی ہوتی ہے اس کے ساتھ من کا یہ حرف آتا ہے۔ تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، الرجیم رجم سے، دھتکارا ہوا، اور پتھر مارنے سے شاید آپ کو یہ لفظ آپ جانتے ہوں، فیملیئر ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل پھر کبھی دیکھیں گے۔ شیطان لفظ الگ سے ہے، اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ اس میں ایک معنی دوری کا بھی ہے، کیوں شیطان کو اس میں دوری کا معنی کیسے ہے؟ دنیا میں اللہ کی رحمت سے دوری ہے، آخرت میں جنت سے دوری ہے، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے فالوورز کی بھی اسی طرح سے ہے۔ تو اس طرح سے ہر لفظ کے معنی انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم کورس کریں گے نا، ہر لفظ کے جب آپ معنی دیکھیں گے تو آپ کی دلچسپی بھی بڑھے گی، پھر وہ لفظ یاد رہ جاتا ہے، پھر اس کی سمجھ بھی زیادہ آتی ہے، پھر اب آپ کانشیسلی تحفظ پڑھیں گے۔ اور اس کے لیے کئی ہمیں احادیث مبارکہ سے الفاظ ملتے ہیں، عام طور پہ سب سے کامن یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، جبکہ بسم اللہ جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے۔ تو اب بس صرف آپ کی میں نے یاد دہانی کروانی تھی کہ جب ایک تو دشمن بہت بڑا ہے، اور اس سے کسی لمحے بھی آپ
आंखें बंद करके और रिलैक्स होकर नहीं रह सकते। जहां आपने इसको हल्का जाना, इससे तवज्जो हटी, जहां भी गफलत हुई, वहीं पर ये हमला कर देगा। तो इसका ये है कि इसके आपको थोड़ा सा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसके जो हथकंडे हैं, तरीका वारदात है, वो आपको पता होने चाहिए और कॉन्शियस रहे। तो कुरान मजीद से जब कोई जुड़ता है ना, तो सबसे ज्यादा इसे तब तकलीफ होती है। अब जब आप कुरान मजीद से जुड़ेंगी तो आपको वसवसे बहुत ज्यादा आएंगे, इतने आएंगे, इतनी वहम परेशानियां कि हो सकता है कि आप उस क्लास को छोड़ के चली जाए। सबसे पहले तो ये आपको जुड़ने नहीं देगा कुरान मजीद से, कि ये क्लास अटेंड करोगी, कोई भी कोर्स ज्वाइन करोगी तो तुम्हारा ये हर्ज होगा, ये कर, पहले तो करोगी कैसे? उस टाइम पे तो तुम्हारा ये काम होता है, वो काम होता है, फिर अगर तुमने कर लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, होमवर्क भी मिलेगा, ये भी होगा, वो भी होगा, घर वाले जो है वो उनको तुम वक्त नहीं दे सकोगी, हालांकि आप पहले भी कोई नहीं दे रही होती हैं उन्हें। ठीक है, ईमानदारी से आप खुद अपना जायजा लीजिए। हमें लग रहा होता है, तो बाज माए, एक बात तो मैं कहती हूँ कि बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने, बिला जरूरत ऐसी कोई जॉब ना करें जिस पर आपको ऐसे ही नामहरमों से वास्ता पड़ता है, उन्हें वक्त और तवज्जो देनी पड़ती है, मुस्कुरा कर मिलना पड़ता है। कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये शोहर अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखें, अगर घर का खर्चा गुजारा हो रहा है तो बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें। फितना है। और ये आप आजमा के देख लें, इस्लाम ने जिस चीज से मना किया है, हमारी हिफाजत के लिए, हमारा एहतराम है इस चीज में। हाँ, जिन बहनों की बेटियों की मजबूरियां हैं घर के, बाज बहनें बेटियां वो घर का मर्द वो होती हैं, उनके वालिद नहीं होते हैं, भाई नहीं होते हैं, या शोहर नहीं होते हैं, या गुजारा नहीं हो रहा होता, या कोई वो माजूर है उनमें से, तो किसी भी तरह से तो वो घर का बेटा ही होती हैं। तो वो बिल्कुल देखिए, हर कोई अपना समझता है। तो ये आपका और अल्लाह का मामला है। मैं किसी पे कोई ना मैं फतवा देती हूँ, ना मैं इस काबिल हूँ, वो देना भी नहीं चाहिए। तो ये आपका अपना है, जो शौक से करती है ना। ऐसे ही रोज हस्बैंड के लिए कभी हम बंद संवर कर इस तरह से तैयार होकर, नहा धोकर, जरूरी नहीं कि रोज मिले, किचन से आ जाएंगे, गर्मियों में भी उसके पास बैठ जाएंगी उसी हालत में, लेकिन जब जॉब के लिए बाहर निकलेंगी तो हमारा नहाना धोना, हमारी ड्रेसिंग, हमारी खुशबुएं, मेकअप, आप खुद अपना अंदाजा कर लीजिए कितना गलत है ये। इस्लाम ने ना भी मना किया होता तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बात कुछ अजीब सी है? अब ये जो लफ्ज मुनकर पड़ा है, ये मुनकर क्या है? ये मुनकर जरूरी नहीं है कि कुरान मजीद आता और आपको बताता कि मुनकर क्या है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने अकल रखी हुई है, उसको कुरान मजीद तो उस चीज को निखारता है ना। बाज दफा ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, कुछ अहकामात का नहीं पता है, लेकिन कुछ बेसिक जो चीजें हैं ना, बेसिक चीजें, उसका जरूरी नहीं है कि आप कुरान मजीद से जुड़ते, मुसलमान होते तो आपको पता चलता। वो एक इंसान के अंदर रखी हुई है। वालदैन से हुस्न सलूक, दुनिया का कोई भी मजहब हो, कोई भी इंसान, आप जब देखें कि वो अपने वालदैन से हुस्न सलूक कर रहा है तो आपके दिल में उसका एहतराम बढ़ेगा। आप देखें कि वो अपने वालदैन को अब्यूज कर रहा है, फिजिकली या वर्बली, वो गालियां दे रहा है या मार रहा है, बदसलूकी कर रहा है, दुनिया के कोई भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, आप उसको बुरा कहेंगी। ये होता है मुनकर। तो अब आप खुद देख लें, बिला जरूरत घर से बाहर जाना ऐसे ही, और आपको दिल आपका कैसे मानता है कि सिर्फ ये कि आप वो जॉब करना चाहती हैं, रंग बिरंगे मर्दों से मिलो, उन्हें बढ़ बढ़ के सलाम करो, मुस्कुरा कर मिलो। मुस्कुरा कर नहीं मिलेंगे तो आपका वो इदारा, जॉब, आप वो नहीं चलेगा। और आप अपना वक्त, अपना हुस्न, अपनी तवानाइयां, अपनी सारी अखलाक वो नवाज रही हैं गैर मर्दों को। तो ऐसी जॉब ना कीजिए जहाँ की जरूरत नहीं है, और जहाँ बिला जरूरत आपको इतना बंद संवर कर मर्दों को इस तरह से मुस्कुरा कर मिलना पड़ता है। बाकी आप जॉब करें, टीचिंग है, मेडिकल है, नर्सिंग, देखिए सबको हमें जरूरत है सोसाइटी को इनकी। या फिर इनके अलावा आप इनमें से कुछ भी नहीं करें तो कोशिश करें घर पर रहकर बाइज्जत तरीके से ऑनलाइन आप कर सकती हैं तो करें। बहुत मजबूरी है तो बाहर निकलें, पर्दे का एहतमाम जितना कर सकती हैं, गैर मर्दों से गैर जरूरी गुफ्तगू से परहेज करें, बहुत ज्यादा नरमी से और इस तरह से पेश ना आए तो फिर एहतियात से करें। ठीक है, ये कुछ बातें जो मैंने आपसे शेयर की। तो बात देखें, बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से कहाँ चली जाती है, और बहुत कुछ जहन में आता है कि ये भी शेयर किया जाए। तो अब मैं ये कहना चाह रही थी कि आप वैसे भी घर वालों को वक्त नहीं दे रही होती हैं। बाज माएँ तो ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं,
بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ ہم جاب نہیں کر رہی ہیں، ہم اپنی وقت ہم نے گھر پر ہیں، بچوں کو ٹائم دے رہی ہیں، حالانکہ ہم پڑھی لکھی ہیں، ہم نے یہ ڈگریز لی ہوئی ہیں، یہ لیکن وہ بچوں کو وہ بھی نہیں دے رہی ہوتی ہیں ٹائم، یا کچن میں ہوتی ہیں، یا سسرال والوں کے ساتھ ان کی وہ سیاست بازی چل رہی ہوتی ہے، وہ بدلے، وہ دشمنیاں، وہ سازشیں، وقت وہ بھی نہیں دے رہی ہوتی. تو یہ اب سب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے شوہر احترام کرتے ہیں، کما کر لا رہے ہیں، تو گھر سے باہر نہ جائیں، بچوں کو وقت دیں، کم از کم شروع کے کچھ سال انہیں اچھا وقت دیں. اور وقت اس طرح نہیں دینا کہ آپ گھر میں تو ہیں، بچوں کو اویلیبل نہیں ہے. بچوں کو سننے، وہ کیا کہتے ہیں، انہیں کسی بہن بھائی نے ستایا ہے، انہیں کسی کلاس فیلو نے ستایا ہے، انہیں گھر کا کوئی فرد انہیں ستا رہا ہے، ان کی کوئی بلنگ کر رہا ہے، خاندان میں، محلے والے میں کوئی ان کو غلط ٹچ کر رہا ہے، آپ کی بیٹی کو، آپ کے بیٹے کو، اور آپ ہے کہ آپ سننے کو تیار ہی نہیں ہیں. ایسے ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ بچے آ کر بتا رہے ہیں ماں کو کہ یہ خاندان میں قریبی رشتہ دار چچا ہے، ماموں ہے، میں نام نہیں لے سکتی ان قریبی رشتوں کا، ایون کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، یہ دادا والد، بچہ آ کر بتا رہا ہے، اور والدہ بچے کو ڈانٹ دیتی ہے کہ تم غلط کہہ رہی ہو، غلط کہہ رہی ہو، ایسا نہیں ہے کچھ بھی، تمہیں غلطی ہوئی ہے. سنا کریں بچوں کو. کیسی ماں ہے آپ؟ صرف پیدا کر دینے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی، ان کو وقت دینا ہوتا ہے، ان کو سننا ہوتا ہے، ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے، پھر جا کے ماں بنتی ہے. تو ماں صرف پیدا کر دینے سے کوئی ماں نہیں ہوتی. ایک وہ ماں بھی ماں ہو سکتی ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، مگر وہ بچوں کو وقت دیتی ہے، چاہے دوسروں کے بچوں کو دے رہی ہے، ٹیچر ہے، ان کو سنتی ہے، ان کی مشکلات میں ان کو گائیڈ کرتی ہے، وہ ہوتی ہے ماں. ماں صرف پیٹ سے میں 9 مہینے بچہ رکھنا اور پھر پیدا کر دینا اور پھر لیبل لگوا لینا میں ماں ہوں، اب پھر بچوں کو نہ کوئی ٹائم، پھر خیر یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی. تو ماں ایسی بنے کہ وقت دیں اپنے بچوں کو. تو یہ جو شیطان آپ کو وسوسے ڈالے گا نا کہ تم بچوں کو وقت نہیں دے سکو گی، شوہر کو نہیں دے سکو گی، آپ پہلے بھی نہیں دے رہی ہیں. ایمانداری سے اپنا جائزہ لیں، یہ کوئی وقت دینا ہوتا ہے؟ تو وقت چاہے آپ تھوڑا دیں، مگر ان کے پورے ذہنی طور پر حاضر ہوں، شوہر کے پاس جب بیٹھے، بچوں کے پاس. تو بہترین میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ بچوں کے ساتھ قرآن مجید، قصص الانبیاء، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ لے کر بیٹھ جائیں، 15 منٹ چاہے روز کے. تو جب یہ بات کریں گے تو بچے بھی کوئی بات آپ سے پوچھیں گے، آپ کو کچھ بتائیں گے، کوئی دل کی بات کریں گے. ان سے ایک دوستانہ ریلیشن آپ کا ہونا چاہیے، وہ آپ سے ہر بات کہہ سکیں. بعد میں پچھتاتی رہتی ہیں پھر، ہاں میرے بچے نے مجھے بتایا تھا تب میں نے سنا نہیں. کیا فائدہ پھر پچھتانے کا؟ کتنے کیسز ایسے ہیں ہماری سوسائٹی میں، آپ سب اپنے ارد گرد دیکھیے، جو پہلی دفعہ کسی نے ڈائریکٹ ریپ نہیں کیا ہوتا بچے کا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ بچے کو کڈنیپ کیا، پکڑا یا ریپ کر لیا. کہیں نہ کہیں اس نے بچے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ غیر ضروری تعلق بنانے کی کوشش کی ہوتی ہے، ٹچ کیا ہوتا ہے. بچہ آپ کو بتانے آیا تھا، آپ نے نہیں سنا. بس پتہ نہیں کیسی مائیں ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بس پیدا کر لیں گی اور وہ بچے گلی میں پھر رہے ہیں، محلے میں پھر رہے ہیں، اسکول چلے گئے ہیں، بس اسکول بھیج کے سکھ کا سانس لیتی ہیں، جان چھوٹی. وہ واپس آیا نہیں آیا، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں رہ گیا، کوئی پتہ نہیں اسکول میں اس پہ کیا گزری، کس بچے نے ستایا، کس ٹیچر نے ستایا. پھر ٹیوشن پہ چلے گئے، گھنٹوں لیٹ آ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے تھے بچے، بچیاں کیا کر رہی تھی، بچے کیا کر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسموکنگ کی عادت پڑ گئی ہے، اب تو موبائل جلدی سے لے دیتے ہیں، وہاں پہ دوستیاں چل رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. پھر اچانک سے کہتے ہیں بچی گھر سے چلی گئی رات کو کسی کے ساتھ. یہ اچانک سے نہیں ہوتا ہے، آپ بچوں کو پہلے وقت نہیں دیتے، دینی ماحول نہیں ہے گھر میں، اور یا دین کے نام پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ محبتوں کی تلاش میں بچے باہر نکل جاتے ہیں. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ کئی وقت لگتا ہے. اور بچے چھوڑے، بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہیں. بعض کی بیویاں اس طرح سے اچانک سے خبر آتی ہے کہ وہ آ، اپنے کسی کے دوست کے ساتھ وہ چلی گئی، بچوں کو چھوڑ گئی، شوہر کو چھوڑ گئی.
میں نہیں کہتی کہ اس میں غلطی کس کی تھی، ابتدا شوہر نے کی ہے یا بیوی نے. بیوی نے جو کیا وہ تو سراسر غلط کیا، لیکن اس میں کہاں شوہر غلط تھا یا کہاں. یہ جو بھی تھا یہ دنوں میں نہیں ہوتا، ہفتوں میں نہیں ہوتا، بہت وقت لگتا ہے پھر یہ اس پہ فیصلہ لیا جاتا ہے. تو ہم اپنے رشتوں سے ہی ہم آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کوئی پتہ نہیں شوہر کو کیا اس کے حقوق ہے، کتنا احترام دینا ہے، کہاں وقت دینا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے. اور میں شوہروں کی سائڈ نہیں لوں گی، بہت بہت غلط بھی ہوتے ہیں شوہر، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میری بہنوں، میری بیٹیوں، مرد بہت کمزور ہوتا ہے. اسے کوئی بھی عورت جب وقت اور توجہ دیتی ہے، مسکرا کر ملتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے، وہ وہیں پر وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ سب بھول جاتا ہے کہ اس کا رشتے اس کے کیا ہے، پیچھے سٹیٹس کیا ہے. عورت اس معاملے میں مضبوط ہوتی ہے کمپیریٹیولی. تو اب مرد کا یہ کہ آپ اتنی محبت، توجہ اور خدمت اس کی کر رہی ہوں، اس کے بعد اگر وہ پھسلتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے تو یہ اس کی غلطی ہے، اس میں آپ کی پھر غلطی نہیں ہوگی. آپ نے اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنی محبت سب نچھاور کر دی اس پہ، پھر آپ کو پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ اس کو لے کر بیٹھے نہیں، دکھی نہ ہو. وہ جانے، اس کا رب جانے. اور ایسے اکثر مرد جو ہے نا وہ ٹھوکر کھا کر واپس ہی آتے ہیں. لیکن جہاں پر ہم غلط ہیں، ہم عورتیں، وہاں ہم غلط ہیں. آج کل کی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ شوہر کی احترام ہی نہیں کرتی ہیں، اسے سمجھتی ہی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی کہہ دیں گی. کوئی خدمت نہیں، کوئی محبت نہیں. بس شادی ہو گئی، احسان کر دیا شوہر پہ، اور بس میں کیوں کروں، تم بھی تو کر سکتے ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک ہے آپ، ایک جو عورت، پہلے تو آپ یہ سمجھیں یہ جو گھر ہوتا ہے نا، یہ عورت اس کی بادشاہ ہوتی ہے، ملکہ ہوتی ہے. گھر میں آپ نے سارے معاملات دیکھنے ہیں. تو آپ سب کو محبت سے، خدمت سے لے کر چلیں. وقت نہیں دیں گی، خاص طور پہ بچوں کے بعد اتنی دوری آ جاتی ہے، شوہر کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. پھر کہتی ہیں کہ افیئر چل رہے ہیں شوہر کے. اکثر مجھے اسٹوڈنٹس کے میسیجز آتے ہیں کہ ان کے شوہر کہیں نہ کہیں انوالو ہو جاتے ہیں. اس میں جہاں شوہر کی غلطی ہے وہ تو ہے، وہ تو غلط ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے. مگر جہاں ہم عورتوں سے کمی رہی اس کا بھی تو سوچیں. اپنی بیٹیوں کو بتائیں ابھی سے، بیٹیوں کو یہ پٹی نہ پڑھایا کرے، یہ مشورے نہ دیا کرے اپنی ساس کے ساتھ اس طرح اب تم نے کرنا ہے، شوہر کو اب اس طرح سبق سکھاؤ، ان کو نیچے لگاؤ، ان کو یہ کرو. ایسی پٹیاں نہ پڑھایا کرے. گھر بسانے والی بات کیا کرے اپنی بیٹیوں سے. شوہر کو وقت دیا کرے. اور میں نہیں کہتی کہ دیکھیں ہر وقت ایک بچوں والی ماں کے لیے ہر وقت بن ٹھن کر رہنا پاسبل نہیں ہے. ہم سب اس فیز سے گزرے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر شوہر یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا کہ آپ 24 گھنٹے بن ٹھن کر بیٹھی ہوں. لیکن ایک احترام، محبت، خدمت، یہ ہر شوہر ڈیزرو بھی کرتا ہے اور آپ سے ڈیمانڈ بھی کرتا ہے. آپ اس کو سنیں، آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اس کو وقت دیں. وہ پریشانی اپنی اپنے دل کا حال آپ سے کہہ سکے. آپ اسے مشورہ دینے والی بیوی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو آپ سٹڈی کریں، کس طرح کی وہ بیویاں تھیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں. کمی ہم میں ہوتی ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شوہر، میں نے آپ کو بتا دیا، میں بات ہی یہیں سے شروع کرتی ہوتی ہوں کہ مرد کمزور ہے. اسے تو کوئی عورت، وہ تو عمر بھی نہیں دیکھتا. کوئی بڑی عمر کی عورت ہو جائے گی یا کوئی چھوٹی بچی، کوئی بھی اس کو تعریف کر دے گی، اس کو مسکرا کے دیکھ لے گی، نرمی سے بات کر لے گی، وہ وہیں گر جاتا ہے. وہ اتنا کمزور ہے. بلکہ دعا کیا کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو قرآن مجید سے، دین سے اس طرح جوڑیں کہ انہیں پتا ہو کہ یہ ان کے اندر ایک کمزوری ہے. شیطان کی طرف سے فوراً بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں. عورت ان کی کمزوری ہے، لیکن دین سے جڑے ہوں گے تو اپنی اس کمزوری کو سمجھیں گے، پہچانیں گے، اس سے دور رہیں گے. لیکن زیادہ تر مرد ایسے نہیں ہیں، دین سے نہیں جڑے، قرآن مجید سے نہیں جڑے، تو وہ پھسل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. لیکن جن کی بیویاں پیچھے خدمت کرتی ہیں یا جو بھی محبت کرتی ہیں، احساس، وہ کہیں نہ کہیں اس مقام پر مردوں کو وہ اپنی بیوی یاد آتی ہے، اس کی خدمت، اس کی محبت یاد آتی ہے. بہت سے مرد ہیں جو رک جاتے ہیں اس وقت کو، یا اس کے بعد تھوڑا پھسل بھی گئے لیکن واپس آ جاتے ہیں، جلدی آ جاتے ہیں کہ نہیں،
مجھے اپنی بیوی کے ساتھ چیٹ مجھے اسے نہیں کرنا، یہ ہے وہ ہے. لیکن زیادہ تر مرد ایسا نہیں کر پاتے، کیونکہ سامنے والی سے توجہ ملتی جا رہی ہے، پیچھے سے نہ توجہ ہے، نہ محبت ہے، نہ احترام ہے. اچھا محبت ہوتی ہے بیویوں کو شوہر سے، بتاتی نہیں ہے، دکھاتی نہیں ہے، چھپا کے رکھتی ہیں. پوزیسو پوری ہوں گی، کسی اور عورت کا نام بھی اچھا نہیں لگتا اپنے شوہر کی زبان سے، کسی اور عورت کی تعریف بھی سننا نہیں چاہتی ہیں، لیکن بتاتی نہیں ہے شوہر کو. اب اس کو کیا کیسے پتا چلے گا شوہر کو؟ تو بتایا بھی کریں، دکھایا بھی کریں، محبتیں نچھاور بھی کیا کریں، اپنا پورا دیں. کبھی بھی کوئی عورت، میں یہ کہتی ہوں کہ اپنا پورا وقت، اپنا جو بھی آپ کا محبت، اپنی وفا، جوانی، سب نچھاور کر دیں اپنے شوہروں پر. اس کے بعد اگر وہ وفا نہیں کرتے تو کبھی اس بات پہ پچھتایا نہ کریں، کیونکہ آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا، آپ نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنا سب کچھ دے دیا، بہترین دے دیا. اگلے نے نہیں دیا، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ کو پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنا بہترین دیا، میری طرف سے کوئی کمی نہیں تھی. یہ چیز آپ کو ہمیشہ سکون دے گی. تو باقی یہ جب بھی چیٹنگ ہوتی ہے مردوں کی طرف سے تو پھر ہم روتی رہتی ہیں خواتین. اور اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں، جو ہم آہستہ آہستہ، وہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی. کچھ مردوں کی تو عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے، لیکن زیادہ تر مردوں کو ہم شادی کے بعد، خاص طور پہ بچوں کے بعد، ہم انہیں اگنور کر دیتی ہیں، بچوں کے سامنے ان کا احترام نہیں کرتی. شوہر جیسا بھی ہے نا، مجھے کہہ لینے دیجیے، معذور بھی ہے، نہیں جاب کر رہا، جاب لیس ہے، جو بھی ہے، بچوں کے سامنے اس کا احترام ضرور کریں. اس لیے کہ بچوں کو والد کا احترام کرنا سکھائیں. بچوں کے لیے والد کا احترام کرنا اور پھر یہ جنت کمانا ان کے لیے تو آسان کریں. آپ کو تو جو شوہر ملا سو ملا، وہ آپ کا نصیب، آپ کی قسمت، آپ کا معاملہ. لیکن بچوں کے لیے تو ان کی جنت کمانا مشکل نہ بنائیں. خود اگر آپ خوش نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سے شوہر خیال نہیں کرتے ہیں، نہ خرچہ دیتے ہیں، یا پھر احترام نہیں کرتے ہیں، یا اپنی والدہ اور بہنوں کو سپورٹ کرتے ہیں، بیویوں کو نہیں کرتے. غلطیاں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ میں ان سے بات تو نہیں کر رہی ہوں نا. میں تو آپ خواتین سے مخاطب ہوں، تو میں تو وہی بات کروں گی جو جہاں آپ غلط ہیں، جہاں آپ درست کر سکتی ہیں. تو یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، اس کو میں یہیں روکتی ہوں. آپ کی صرف توجہ دلانا مقصود تھا. چلیے جی آج کی آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں. جی آیت نمبر 114. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اس سے پہلے کئی بار یہ مضمون گزر چکا ہے، آج اس پر بات ہوگی. بسم اللہ. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. فَكُلُوا، پس کھاؤ، فعل ہے، فعل امر، اس میں حکم دیا جا رہا ہے. مما، مین اور ما کا کمبینیشن ہے، اس میں سے جو رازا کا، اس نے رزق دیا، یعنی کس نے؟ یہ اللہ نے. فائل یہ آ رہا ہے، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، سو اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا. کیسا؟ حلالن طیبا، حلال بھی ہو، طیب بھی ہو. سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے. وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو. ان کنتم، اگر تم سب ہو، ایاہ، صرف اس کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. میں باقی آیت کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی. آج میں آپ سے بات کروں گی حلال اور طیب. ہمارے ہاں حلال کو تو ہم تھوڑا جانتے ہیں، طیب کو نہیں جانتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں، دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 میں بھی اللہ نے حکم دیا تھا، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اور میں بتا دوں، میں ایک آیت پڑھ رہی ہوں، اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہیں لوگوں کو حکم دیا، کہیں ایمان والوں کو، کہیں رسولوں کو، کہ زمین میں جو کچھ ہے نا، جو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، اس میں سے کھاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں کی پیروی، کہ اس کو فالو نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ میں سورۃ البقرہ 168 آپ کے سامنے پڑھ رہی تھی. اور یہ مضمون، یہ جو ہے نا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال طیب
حلال پاکیزہ کھاؤ، یہ تمام انسانوں کو بھی کہا گیا، ایمان والوں کو بھی کہا گیا اور رسولوں کو بھی کہا گیا۔ اندازہ کریں کتنی اہم بات ہے جو اتنی بار کہی گئی، الگ الگ سب سے کہی گئی، کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو کہا ہے، سب کو حکم دیا ہے۔ حلال سے مراد ایک تو وہ سب چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار نہیں دیا، وہ سب حلال۔ دوسرے وہ چیزیں جنہیں انسان اپنے عمل سے حرام نہ بنا لے، یعنی اب مرغی تو حلال ہے، مگر کوئی چوری کر کے پکا کے کھا رہا ہے تو حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی سود لے رہا ہے، ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال، ٹھیک ہے؟ تو حلال کا بھی یہ ہے کہ وہ چیز بھی حلال ہو، شریعت نے بھی حلال کہا ہو اور سورس بھی اس کا حلال ہو۔ اب پاکیزہ میں کیا ہے؟ طیب میں سب سے پہلے تو وہ چیزیں صاف ستھری ہوں۔ اچھا میں پھر بتا دوں، زیادہ تر یہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے، آج جو میں سلائیڈ شیئر کروں گی کھانے پینے سے، ٹھیک ہے؟ مگر یہ حلال اور طیب یہ ہر رشتے میں بھی آ جاتا ہے، ہر معاملے میں بھی آ جاتا ہے، لیکن میں آج کھانے پینے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ تو طیب کیا ہے جی؟ وہ صاف ستھری چیزیں جو فریش ہوں، گندی نہ ہوں، صاف ستھری ہوں، گلی سڑی نہ ہوں، باسی نہ ہوں۔ اب آپ خود دیکھ لیں، اور پھر طیب میں یہ بھی ہے کہ وہ حلال ہوں، ان کا سورس بھی حلال ہو۔ تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ کچھ چیزیں ہیں حلال میں طیب کے معنی آ جاتے ہیں، طیب میں حلال کے آ جاتے ہیں، تو دونوں ساتھ آئے ہیں تو تھوڑا فرق کر لیتے ہیں، ورنہ اکٹھے چل۔ اب ہم ان کی سلائیڈ دیکھتے ہیں، حلال طیب۔ جی اس میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ حلال و طیب اہم کیوں ہے۔ اس کا سادہ جواب تو یہی کہ کھانے کا حلال ہونا انسان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اور کھانے کا طیب ہونا اس کی صحت کی حفاظت کے لیے۔ یاد رکھیے گا انسان وہی ہوتا ہے جو وہ کھانا کھاتا ہے۔ شاید آپ کو یہ عجیب سی بات لگے، آپ جیسا کھانا کھائیں گے نا آپ ویسے ہوں گے۔ آپ حلال طریقے سے آیا ہوا، اچھے طریقے سے پکایا ہوا، پراپر یہ طریقے ہوتے ہیں پورا، یہ نہیں کہ بس جلدی سے پکا دیا گندا، جان چھڑائی، یا بہت ایون اتنا ٹائم لگا دیا کہ وہ بھی کچھ نہ، اس میں نہ نیوٹریشن ہی نہ رہی، یا اتنی تیز آگ پر پکایا تو اس سے بھی وہ ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے، نیوٹریشن بھی اس کی چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اتنی تفصیلات ہے، یہ ٹاپک جب بھی میں نے شیئر کرنا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہوتی کہ میں شروع کہاں سے کروں۔ کچھ چیزیں تو سلائیڈ میں ہیں، کچھ چیزیں مجھے بتانی ہوتی ہیں، تو اللہ کرے کہ میں آپ کو آئیڈیا دے سکوں جتنا ٹائم رہ گیا ہے آج کی کلاس کا۔ تو اب اس میں یہ کہ جس طرح کا آپ کھانا کھاتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ حلال ہو، پھر اسے پکایا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ اب پکانے میں بھی بہت کچھ ہے، وہ برتن بھی صاف ستھرے ہوں، ایسا نہ ہو کہ جیسے باہر کے ملکوں میں بعض میں حرام چیز پک رہی ہے اس میں آپ پھر حلال فوڈ پکا کے کھا لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کا کھانا، اب آپ کھا کیسی فوڈ رہے ہیں؟ آپ اگر نیچر کے قریب رہتے ہیں، زیادہ تر فروٹ کھاتے ہیں یا ویجیٹیبل اچھی فارم میں، یہ نہیں کہ اتنا زیادہ اوور کوک کر لیا یا بالکل ہی اس کو دھوئے بغیر اور کچا سا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اس طرح سے نہیں آپ کھا سکتے۔ اچھا پھر جنک فوڈ، فرائیڈ فوڈ، اب آپ خود دیکھ لیں۔ تو جو لوگ بچے ہیں یا بڑے اگر وہ ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے کہ وہ حلال بھی نہیں ہے، صاف ستھری بھی نہیں ہے، گندی، یا ہاتھ گندے ہیں یا چیز گندی ہے، پھر پرانی نکال کے فریج میں سے کافی دنوں کا پرانا نکال کے کھا لیا، ایون کہ یہ بریڈ جو آتی ہے پہلے تو دکانوں میں اتنے دن پڑی رہتی ہے، پھر فریج میں اتنے دن پڑی رہتی ہے، کوئی اور چیز، تو آپ وہ دیکھ لیں۔ تو یہ پھر کسی بھی طرح کی وہ چیز جو کہ آپ کو لگتا ہے انہیلدی ہے، اس میں ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف میں ان چیزوں کو ٹچ کروں گی، بس آپ کی توجہ دلاؤں گی، اور آخر میں مختصر یہ بتاؤں گی حلال بھی ہو چیز، صاف ستھری بھی ہو، فریش ہو، باسی نہ ہو، اور آپ جو طریقے سے پکا رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف ہو، پھر جنک فوڈ زیادہ نہ استعمال کریں۔
آپ اگر سرچ کریں گے نا یہ یوٹیوب پر یا گوگل پر، آپ دیکھیے گا جنک فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہماری باڈی کو کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، کتنا اس کو اور زیادہ واٹر چاہیے ہوتا ہے ڈائجسٹ کرنے کے لیے۔ فرائیڈ فوڈ آپ دیکھ لیں، اور بھی فوڈ آپ دیکھیں، ہمارے یہاں پہ اسپائسز بہت تیز کھائے جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں، میں منع نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ اگر ایک ہلکی پھلکی غذا لیتے ہیں، خاص طور پہ جو دین کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ ہلکی پھلکی غذائیں لیتے ہیں، فریش ہوں، صاف ستھری ہوں اور جلدی سے ہضم ہو جانے والی ہوں، آپ ایکٹیو رہیں گے، آپ کی سوچ اچھی رہے گی۔ زیادہ کھانے والا، جنک فوڈ کھانے والا، فرائیڈ فوڈ کھانے والا، اوور ایٹنگ کرنے والا، بار بار کھانے والا، اور اوپر سے ایک سورس آف انکم بھی اس کا حلال نہیں ہے، وہ کبھی اچھا نہیں سوچ سکتا۔ ہمیشہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، رج کھان دیا مستیاں، جو زیادہ کھائے گا، زیادہ کھا کر آپ دین کی بات کر ہی نہیں سکتے، آپ کریٹو بات کر ہی نہیں سکتے، نہ آپ قرآن پڑھا سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ اچھا سوچ سکتے ہیں، نہ۔ اور ہمارے ہاں تو افسوس کے ساتھ ہمیں تو بس ہماری قوم، مسلمانوں کو بھی اگر دیکھا جائے، کھانے کی باتیں، صبح ناشتے میں کیا کھائیں، اب دوپہر کو کیا پکائیں، شام کو کیا کھائیں، اس کے ساتھ کیا ملائیں۔ اب وہ میں اکثر کہتی ہوتی ہوں، اب رمضان آ گیا، اب کیا کیا پکائیں، کیا کیا ریسیپی ٹرائی کریں، اب ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اب کیا پکائیں، بارش ہو گئی ہے اب کیا پکائیں، یہ فیسٹیول آ گیا اب کیا پکائیں، اس پر نمکین اچھا لگتا ہے، اس پر میٹھا اچھا لگتا ہے، ہماری باتیں یہی ہوتی ہیں صرف کھانے کی۔ غلط ان کی، حرام نہیں ہے یہ باتیں کرنا، مگر جس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا مقصد ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں کھانے کی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ ذرا سورۃ البقرہ سے اگر سٹارٹ کرتے ہیں قرآن مجید شروع سے، آپ دیکھیے گا بنی اسرائیل کی ایک بات آپ کے سامنے آئے گی، ان کو من و سلوا سب کچھ بنا بنایا، ہیلدی ترین فوڈ ڈائٹ ان کو پکی پکائی بنی بنائی سامنے مل جاتی تھی۔ پکی پکائی سے مراد ہے یعنی کہ وہ فل نیوٹریشن اس میں ہوتی تھی، اور وہ اس طرح سے تھی کہ آپ کھا سکتے ہیں یا اس کو آپ خود تھوڑا بہت کوک کر کے پکا سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو اس زبان کے ذائقے چسکے، ہمیں تو وہ چاہیے، یہ چاہیے، دالیں چاہیے، سبزیاں چاہیے، ترکاریاں چاہیے، مسور کی دالیں، پیاز اور یہ اور وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، چلے جاؤ پھر فلاں شہر میں، وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا جو تمہیں چاہیے۔ لیکن ان سے جس مقصد کے لیے ان کو فرعون سے نجات دلائی گئی تھی، کیا تھا وہ مقصد؟ دنیا کی امامت دینی تھی انہیں، دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ تو پھر ان کو کیسے سزا ملی، یہ اب سارا وہاں پہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کیسے سزا ملی، کس طرح پھر ان کی ایک پوری نسل ختم ہوئی، اس صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد اگلی نسل، کہتے ہیں 40 سال تک بھٹکتے رہے، 40 سال میں پوری نسل پچھلی ختم ہو جاتی ہے، اگلی نئی نسل آئی، وہ پھر جذبہ رکھتی تھی۔ پھر ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے جانشین تھے یوشع بن نون، پھر ان کے ساتھ مل کر وہ جہاد کیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے جہاد، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جہاد کرو۔ تو وہ جب کھانے پینے کا چسکا لگ جاتا ہے نا، تو پھر انسان یہ دین، یہ جہاد، یہ کریٹو کام، یہ دنیا کے کام آنا، کسی کا بھلا سوچنا، کسی کو کچھ دینا، پھر یہ نہیں سوچا جاتا۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ یہ ایسا نہ کریں، مگر ڈیلی بیسس پہ ہر وقت، صبح بھی اتنا بھاری ناشتہ ہو رہا ہے، دوپہر کو بھی اتنا بھاری، اور ایک کھانے پہ تو بعض عورتیں اور لوگ رکتے ہی نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سٹڈی کریں، آپ کا ایک وقت میں 2 ڈشز پکانے کو دل ہی نہیں چاہے گا۔ میں پھر بتا دوں، یہ چیزیں منع نہیں ہے، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے اچھا پہنے، اچھا کھائیں، مگر ہر وقت کھانے کی باتیں، ہر وقت کھانا کھانا کھانا، زندگی میں کوئی بڑا مقصد بھی تو ہو۔ صحابہ کرام کو دیکھے، چند کھجوریں کھا کے جہاد کر آتے تھے۔ اب ہم ظاہر ہے ہم تو ایسے نہیں کر سکتے، مگر کھانے کو تھوڑا کم جگہ دیں زندگی میں، کچھ اور بھی سوچا کریں۔ اوپر سے آپ پراٹھے، یہ مکھن، یہ اتنے ہیوی، اور ناشتے، پھر کھانے، پھر فرائیڈ فوڈ، پھر آپ اپنے بچوں کی طرح صحت دیکھیں۔ ہمارے زمانے سے بھی پہلے ہمیں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ہماری بھی وہ صحتیں نہیں ہیں، مگر آج کل کے بچے تو بالکل ہی برائلر، بالکل ہی، وہ ضروری نہیں کہ ان کا وزن زیادہ ہو، ان کا وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے،
وہ نہ فزیکلی نہ مینٹلی اس طرح سے وہ سوچ پاتے ہیں. پھر ہماری بچیوں کو دیکھیں، جو آپ کا منتھلی سائیکل ہے سب بدل کے رہ گیا ہے. بچوں کا دیکھ لیں. اور پھر اتنی اتنی بیماریاں، ایون کہ بچوں میں اوبیسٹی، یہ جو اوور ویٹ یہ بھی بڑھ گیا ہے. بچوں میں دل کی بیماریاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں اس ایج میں. پلیز اپنے بچوں پہ رحم کریں. یہ کوئی محبت نہیں ہے. ہاں دن میں ایک دفعہ چلیں، اگر آپ نے فرائز رکھ لی ہیں تو باقی ان کو کوئی فروٹ بھی دیں، کوئی نیچرل فوڈ دیں. اور اس میں بھی باقی آپ اپنی خود پتا کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اب جوسز بھی وہ چیز نہیں ہے جو فریش فوڈ فروٹ ہے. لیکن چلیں جس طرح بھی، پھر ماؤں کا یہ ہوتا ہے جی بچے کھاتے نہیں ہیں. بھئی ہم بھی تو کھا لیتے تھے ہمارے زمانے میں. تو اس کے بھی طریقے ہیں. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اس پہ. ہاں آج کے بچے بھی تھوڑے چوزی ہیں، لیکن تھوڑا مدر کو بھی کیئر کرنی پڑے گی. آج کی ماں بھی تو بہت مصروف ہے، اس نے جاب بھی کرنی ہے یا اس نے اور کام بھی کرنا ہے. اب اس دوران وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے ہی نہیں پاتی. اس کو ہوتا ہے کھاتے نہیں ہیں، بس جو میں نے بنایا ہے وہی کھا لیں. ہونا تو یہی چاہیے، لیکن اگر بچہ ایک چیز نہیں کھا رہا، کبھی آپ پیار سے دوسری چیز کھلا دیں، کبھی اپنی منوا لیں، کبھی اس کی مان لیں. تو ماؤں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. مائیں محنت نہیں کر رہی ہیں. چھوٹے سے بچے کو موبائل پکڑا دیں گی، موبائل دیکھتے ہوئے کھانا کھائے گا کیا؟ اب اس کا پورا سسٹم خراب ہو جائے گا. کھانا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چاہے تھوڑا کھائیں، بہت تھوڑا سا، لیکن نہ آپ جب کھانا کھائیں تو آپ کے ذہن میں دنیا کی کوئی فکر نہ ہو. اس وقت ابھی صبح کیا ہوا ہے، کل کیا ہوا ہے، آج رات کیا ہونے والا ہے، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہ ہو. چاہے 5 سے 10 منٹ آپ کھانے کو دیں، تھوڑا سا کھا لیں، اس کو اچھی طرح بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، بہت اچھی طرح چبا کر چیو کرتے ہوئے، ٹائم لگا کر. اور اس وقت کچھ نہ سوچئے، نہ ٹی وی دیکھیے، نہ کسی سے بات کیجیے، نہ موبائل دیکھیے، نہ اپنی کلاس کا، کسی کام کا، کسی جاب کا کچھ نہ سوچئے. وہ کھانا جس طرح ہضم ہوگا، جس طرح اثر کرے گا، باقی کھانے اس طرح نہیں کریں گے. ہم نے اپنا پورا لائف سٹائل بدل دیا. اور صبح کے ناشتے میں اگر آپ واقعی چاہتی ہیں آپ کا ویٹ بھی کنٹرول رہے اور آپ مینٹلی ایکٹیو رہیں، آپ جو کا دلیا لے آئیں یا کوئی اس طرح کا. ب- اچھا میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ڈائٹنگ اتنی سخت کریں، اچھا کھائیں. میں پھر آپ کو بتا دوں، ڈائٹ کا ایک اصول یاد رکھیے گا. جتنی آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کے مطابق آپ ڈائٹ لیں. اگر آپ بیٹھ کے کرنے والا کام جیسے میرا ہے زیادہ ہے، تو اب میرا ناشتہ جیسے جو کا دلیا زیادہ ہوتا ہے. تو اب اس میں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹھنے والا کام زیادہ ہے، جن کا بھاگ دوڑ والا کام زیادہ ہے، آپ اپنا اس حساب سے آپ پراٹھا بھی لے سکتی ہیں، آپ اپنی روٹی اس حساب سے بڑھا سکتی ہیں. لیکن بہت زیادہ فرائیڈ اور جنک فوڈ نہ لیں. اور یہ کھانے کھا کر آپ اچھا سوچ ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ باڈی کو جس طرح ان کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے ان کو ہضم کرنے میں، وہ دماغ بیچارہ تو پھر ان کاموں میں لگ جاتا ہے. پوری باڈی کی وہ منتیں ترلے کر رہا ہوتا ہے کہ جاؤ ہضم کرو اس بی جو کھا بیٹھی ہیں. پھر ہمارے ہاں ہم علاج بھی بالغذا کرتے ہیں. اب یہ کھا لیا ہے، اب یہ کھاؤ. اس کے بعد اب یہ کھا لیا، بدہضمی ہو گئی ہے، اب دودھ سوڈا یا خالی سوڈا یا یہ چیز یا کالا نمک یا پتہ نہیں کیا کچھ، اور یہ کھاؤ، فلاں فروٹ کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ، فلاں قہوہ پی لو. تو علاج بھی بالغذائی چل رہا ہوتا ہے. کچھ تو اچھا ہے، کچھ اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. تو یہ ٹاپک جو ہے بہت اہم ہے. میں آپ کو مختصر یہ بتانا چاہ رہی ہوں، حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، صاف ستھری ہو، چیز گلی سڑی نہ ہو، بہت زیادہ جنک فوڈ فرائڈ فوڈ نہ ہو، اور ہلکی پھلکی ہو، اور اپنی جتنی آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کے مطابق کھائیں، اور بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں. اوور ایٹنگ کے بعد آپ کبھی اچھا نہیں سوچیں گے. آپ کو یا کسی پہ غصہ آئے گا، یا آپ کچھ شہوت سے بری ہوئی کام ہی بات ہی سوچیں گے جس میں دنیا کا کوئی بھلا نہیں ہوگا. تو جو دین کے اسٹوڈنٹ ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، یا ویسے بھی کچھ کریٹو کرنا چاہتے ہیں، تو ڈائٹ اپنی اچھی لیں. جیسا کھانا کھائیں گے آپ ویسے ہی ہوں گے. چلیے جی جلدی سے اس کو سلائڈ دیکھ لیتے ہیں. اس کا سادہ جواب تو یہی ہے کہ کھانے کا حلال ہونا انسان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، کھانے کا طیب ہونا انسان کی صحت کی حفاظت کے لیے ہے. اب رہی یہ بات مسلمانوں کی، تو انہیں حلال حرام کا مسئلہ تو معلوم ہے. بے شمار ایسے مسلمان ہیں جو کھانے کے یعنی کہ حلال کے پیچھے جائیں گے،
کہ جی حلال ہو، بہت پتہ کریں گے، بہت کانشیس ہوں گے، مگر انہیں طیب کا نہیں پتا. کھانا اگر طیب نہیں تو صحت تو جاتی ہی ہے، ساتھ ایمان بھی جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسئلہ صرف صحت کا نہیں، اللہ کے حکم کا ہے. کیوں؟ دیکھیں، آپ جب طیب نہیں کھاتے، سب سے پہلے تو آپ اللہ کا حکم نہیں مان رہے. اللہ نے کہا کہ طیب کھاؤ ہر لحاظ سے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر صحت جاتی رہے گی، اور جب صحت نہیں ہوگی تو آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے. اور میں بتاتی چلوں، دین اسلام میں ایک صحت مند مسلمان زیادہ پسندیدہ ہے، فزیکلی صحت بھی ہو، مینٹلی صحت بھی ہو. اے لوگو، اللہ تعالیٰ، اب یہ صحیح مسلم 2346 میں ایک حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں. اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا، اور اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا. تو طیب کے پوائنٹ کو سمجھیے. ہم میں سے بہت لوگ حلال کو جانتے ہیں، طیب کو نہیں جانتے. کیا ہے طیب؟ ہر وہ چیز جو ظاہری نجاستوں سے مکمل پاک صاف ہو، ایسی عمدہ، صاف ستھری اور خوشگوار کے دیکھنے سے دل خوش ہو جائے. طیب کھانا ایسا ہے جو دیکھنے میں صاف ستھرا ہو، اس کی بو ٹھیک ہو، ذائقہ بھی درست ہو، صحت کے لیے موافق ہو، صحت کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. جس برتن میں کھانا وہ برتن بھی صاف ستھرا ہو. خبیث کی تعریف، طیب کا اپوزٹ. یہ لفظ مادی اور معنوی دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے. مادی لحاظ سے ہر گندی، غلیظ، ردی، ناکارہ، گلی سڑی، بدبودار یا باسی چیز خبیث ہوتی ہے. ایسی چیز جو خراب یا عیب دار ہونے کی وجہ سے بری معلوم ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خبیث چیزوں کو اپنی راہ میں صدقہ کرنے سے منع فرمایا ہے. تو جی حلال اور طیب ہر معاملے میں ہے، لیکن آیات کے کانٹیکسٹ میں، رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ویسے بھی زیادہ تر یہ کھانے کے معاملے میں آج کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کے طیب ہونے کے لیے ظاہری طور پر کچھ باتوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، کھانا یا پانی دیکھنے میں، سونگھنے اور ذائقے میں درست ہونا چاہیے. جس برتن میں کھانا یا پانی ڈالا جائے وہ برتن صاف ستھرا ہو. جہاں کھانا پکایا جائے وہاں کا ماحول صاف ستھرا ہو. اور یقیناً آپ سب جب پکاتی ہوں گی تو ذکر کرتی ہوں گی اللہ کا، ضرور کم از کم ایک بار برتن دھونے اور آٹا گوندنے کے لیے بھی صاف پانی استعمال کیا گیا ہو. جس کپڑے یا کاغذ میں روٹیاں لپیٹی جائیں وہ بھی طیب ہو. کھانا پکانے اور تقسیم کرنے والے افراد صاف ستھرے ہوں، ان کے نیلز بڑے ہوئے نہ ہوں، کھانستے یا چھینکے نہ مارتے پھریں، ہاتھوں پر کوئی زخم نہ ہو. اگر ایک سے زیادہ افراد مل کر کھا رہے ہیں تو کھانے میں جانے والے تمام ہاتھ صاف ہوں. کوئی شخص کھانے کے اوپر ہو کر نہ کھائے. بعض لوگ لقمہ منہ میں ڈالتے وقت پلیٹ یا تھال کے اوپر جھک جاتے ہیں، جس سے کچھ کھانا ان کے منہ سے واپس پلیٹ یا تھال میں گر جاتا ہے. تو اکیلے کھا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ کھا رہے ہیں، ان تمام مینرز کا خیال رکھنا ہے. ایٹیکیٹس آنے چاہیے. اور ایک آخری سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ میں نے بہت تھوڑی سی باتیں شیئر کی ہیں، باقی آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں. اچھا، یہ جو کھانا پکاتے ہوئے بھی اکثر ہم یہ کپڑا جو استعمال کرتے ہیں وہ بہت گندا ہوتا ہے، جسے ہم بار بار ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بدلا کریں. اور اپنے کپڑوں کے اوپر کوئی اور جیسے ایپرن وغیرہ ہوتا ہے، آپ کھانا پکاتے وہ آپ چاہے استعمال کر لیا کریں، اور اس کی بھی صفائی کا خیال رکھا کریں. اب دیکھتے ہیں جی کھانا خبیث کیسے ہو جاتا ہے. جو کھانا دیکھنے یا سونگھنے سے ٹھیک نہ لگے یا ذائقہ خراب ہو. فریج میں رکھے کھانے بھی جلد خراب ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جب بار بار لوڈ شیڈنگ ہو. پھر یہ جو پیکنگ میں چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنی آخری تاریخ سے پہلے بھی خراب ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ جہاں ٹمپریچر کو ایشو ہو یا برسات کے موسم میں. پھر کھانا یا پانی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود صاف ہوں، طیب ہوں، مگر برتن گندا ہو، یا برتن کو جس پانی سے دھویا وہ پانی گندا ہو. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھا کیجیے. ٹھیک ہے؟ یا برتن کو دھو لیا اچھے صاف پانی سے، اس کے بعد جس کپڑے سے ڈرائی کیا ہے وہ کپڑا گندا ہے. بعض لوگ گلاس یا کپ اس طرح اٹھاتے ہیں کہ 4 انگلیاں گلاس کے اندر ہوتی ہیں، انگوٹھا باہر. ایسا کرنے سے بھی برتن گندا ہو جاتا ہے. پھر روٹیاں لپیٹنے والا کپڑا یا اخباری کاغذ میلا یا بدبودار ہو تو اس سے بھی آپ کا جو کھانا وہ خبیث سے مراد یہاں پر آپ نے اس لفظ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے؟ طیب کے اپوزٹ ہو جائے گا. کھانا پکانے یا تقسیم کرنے والے لوگ بیت الخلاء استعمال کر کے ہاتھ نہ دھوئیں تو کھانا آپ کا جو ہے وہ طیب نہیں رہے گا. اب یہ کہ کھانا تو طیب ہو مگر ڈھانپ کر نہیں رکھا گیا، مکھیاں بیٹھ رہی ہوں یا گرد و غبار اڑ اڑ کر اس پر آ رہا ہو. اجتماعی کھانے کے وقت کوئی شخص چھینکے مار رہا ہو یا کھانس رہا ہو
پھر گھر میں کام کرنے والی عورتیں اپنے ہاتھ بار بار اپنے پہنے ہوئے میلے کپڑوں سے خشک کرتی ہیں اور انہی ہاتھوں سے باورچی خانے میں کام کرتی ہیں۔ اکثر خواتین ناک بھی اسی دوپٹے سے پونچھتی ہیں اور اسی کے بعد ساتھ کھانا بھی پکا رہی ہوتی ہیں، یا پسینے بھی اسی سے صاف کر لیے۔ تو خیال کرنا چاہیے جو چیزیں تلی جاتی ہیں ان کے لیے استعمال ہونے والا تیل 2 دفعہ سے، اچھا انہوں نے 2 دفعہ لکھا ہے، بعض 3 4 دفعہ کہتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کی رنگت بدل گئی ہے تو بہت زیادہ فرائنگ نہ کریں، بازاری چیزوں سے پرہیز کیا کریں، وہاں تو وہ اتنی بار فرائنگ کرتے ہیں اس آئل میں کہ آئل کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ہے۔ تو اب گھروں میں بھی فرائنگ کرتے ہیں، آج کل رمضان ہے تو کوشش کیا کریں کہ چند بار آپ اس طرح سے کریں، اور جیسے اس کا رنگ بدل جائے پھر اسے یا تو اب ساتھ ساتھ کسی اور کام کے لیے استعمال کر لیں کہ فرائنگ زیادہ ہو ہی نہ اور ساتھ کوکنگ میں بھی کہیں آ جائے، یا کچھ اس طرح سے آپ اسے کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں کرنا کہ اس پہ اب وہ جھاگ سی آنے لگ گئی ہے، رنگ اس کا سیاہ ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اس میں زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں جو خون کی نالیوں کو بند کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ چلیے جی، یہ چند ایک سلائیڈز آپ سے میں نے شیئر کی تھیں صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے، ورنہ پوائنٹس تو اتنے زیادہ ہیں۔ ہم حلال اور طیب کو اگر اپنا صبح سے شام تک اپنے رشتوں میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، چلے کھانے پینے میں دیکھیں، آج آپ سب جائزہ لیں۔ آپ نے آج کانشیسلی دیکھنا ہے کہ جب میں کچن میں جاتی ہوں تو میں کون کون سی چیزیں میری حلال کے علاوہ طیب ہیں، صاف ستھری ہیں، برتن ہیں، پانی ہے، اور کھانے کی چیزیں جو پکانے جا رہی ہیں، اس کے علاوہ جس کپڑے سے ہاتھ آپ صاف کرتی ہیں تو اس کی بھی صفائی کا خیال رکھیں، اور پھر جو آپ کی روٹیوں کے لیے کپڑے ہیں وہ الگ رکھیں، ان کے لیے الگ، دم والے الگ۔ یہ اب آپ کچن میں دیکھیں کہ کہاں آپ صفائی کا خیال اتنا نہیں رکھتی ہیں، تو وہاں پہ اب آپ احتیاط کریں، کانشیسلی صفائی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کھانے پینے میں یہ ہے کہ بچے ہوتے ہیں گھر میں فرائنگ پسند کرتے ہیں، رمضان میں بھی ہو جاتی ہے ہر گھر میں، بڑوں کو بھی، تو ایک حد تک رکھیں، تھوڑی سی رکھیں، یا کسی دن رکھ لیں، روز نہ رکھیں۔ اس کے بعد پانی وغیرہ کا زیادہ اہتمام کریں۔ تو یہ اس طرح سے آپ سمجھداری سے ان چیزوں کو لے کر چلیں کہ آپ کے گھر میں جو چیزیں ہیں وہ حلال کے علاوہ طیب بھی ہوں، صاف ستھری بھی ہوں، وہ برتن بھی صاف ستھرے ہوں، وہ کپڑے بھی جو استعمال ہو رہے ہیں کچن میں۔ تو اور فوڈ کے بارے میں پھر کہوں گی، بار بار کہوں گی، کوشش کریں کہ فروٹ آپ دھو کر اس طرح استعمال کر لیں، یا چلے کاٹ لیں۔ بعض تو ریسرچز تو خیر آتی رہتی ہیں، ان کے مطابق تو جو ہم فروٹ چاٹ بناتے ہیں کھاتے ہیں تو جب ہم کاٹتے ہیں نا فوراً بنا کے کھا لیں تو ٹھیک ہے، ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کے جو منرلس ہیں، وائٹامنس ہیں، اس کی نیوٹریشن کم ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، بہت زیادہ بھوننے سے کھانے کی نیوٹریشن کم ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں فروٹ خالی کھائیں، فروٹ چاٹ بھی اگر بنا رہے ہیں تو فوراً کچھ ہی 10 15 منٹ تک بنا کے کھا لیں، اور اس میں اتنے مسالے نہ ڈالیں کہ اس کا وہ فروٹ کا اثر تو ہو، پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، آپ کو ایسیڈیٹی، آپ کو معدے کا مسئلہ، بد ہضمی، کتنے مسئلے۔ اور سب سے زیادہ آپ پتہ کر لیجئے ہاسپٹل میں کہ رمضان میں جتنے مریض آتے ہیں، اکثر کو لگتا ہے کہ ہمارے دل کو کچھ ہو رہا ہے، دل کا مسئلہ ہو گیا، اور وہ معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہی اوور ایٹنگ، فرائیڈ فوڈ۔ رمضان کے بارے میں کہوں گی اللہ کے بندو، یقین کیجئے یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ میں پھر بھی کہوں گی آپ کھائیں پیئیں، لیکن بیلنس طریقے سے لے کر چلیں۔ اس میں تو ہم نے بھوکا رہنا ہے، ہمیں احساس ہو لوگوں کا، اس میں قرآن مجید زیادہ پڑھنا ہے، قرآن مجید سے زیادہ جڑنا ہے، کوئی آپ اس کی کلاسز اٹینڈ کریں، اس میں لوگوں کے کام آنا ہے، پتہ کریں کس کے گھر میں راشن نہیں ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، کون مریض ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کسی کی فیس کا خرچہ اٹھائیں، کسی کو زکوٰۃ دیں، کسی کو صدقہ دیں، کوئی نیکی کریں۔ کوئی آپ تو تھک جائیں سارا دن نیکیاں کر کر کے، اور آپ کو لگے کہ یہ نیکیاں ابھی بھی بہت ہے کرنے والی، اور دن گزر گیا، اور ہم ہیں آج یہ ریسیپی، اب وہ ریسیپی، سحری میں افطاری میں یہ اچھا نہیں بنا، اب یہ کرنا ہے، اور اتنا کھا لیں گے اس کے بعد بالکل بیڈ پہ لیٹ جائیں گے، کسی کام کے کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، الٹا بیمار ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ میرے خیال میں خود کامن سینس کی بات ہے
اپنی صحت پر توجہ دیں، تو لے کر چلیں بیلنس طریقے سے تھوڑی تھوڑی چیزوں کو. گھر والوں کو پیار سے سمجھائیں، ان کو کوئی ایسا میٹیریل بتائیں جس میں کہ ہیلتھ کے بارے میں لکھا ہو کہ یہ چیزیں کھانے جو ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے. کبھی رمضان کے علاوہ ان کو بتایا کریں، بتاتی رہا کریں. اور میں نے کہا فرائنگ ٹوٹلی بند نہ کریں، فرائنگ بھی رکھیں لیکن تھوڑی رکھیں، یا ایک دن رکھ لیں، بیچ میں ایک دو دن کا ناغہ آنے دیں، یا چیزیں بدل بدل کے استعمال کریں. تو یا بیچ میں فروٹ ضرور رکھیں، پانی کا استعمال زیادہ رکھیں اور کم کھائیں. بہترین میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ کوشش کیا کریں. گھروں میں ہمارے لیے خیر پاسبل نہیں ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں، لیکن اگر آپ کو کبھی زندگی میں موقع ملے نا، کھجور اور بوائلڈ ایگ لے لیں تو، اور پانی پی لیں، یا جو بھی آپ کی لسی ہے یا کوئی بھی آپ کا کوئی جو بھی آپ کو پسند ہے لیکوڈ. اس کے بعد آپ تسلی سے نماز ادا کر کے جو کھانا پکا ہے نا، کھانا کھا لیں. اس سے تراویح پڑھنے میں بھی آسانی رہے گی، طبیعت ہلکی پھلکی رہے گی. آپ ایک بار یہ کر کے دیکھیں. جب آپ افطاری میں اتنی فرائنگ کھا لیتی ہیں اور اتنی اوور ایٹنگ کر لیتی ہیں، اس کے بعد عبادت اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتی، طبیعت بوجھل رہتی ہے. پھر پانی کا انٹیک اس کا خیال رکھیں. چلیے جی، میں نے کوشش کی، ٹاپک بہت لمبا ہے، اس پہ تو ہم سیشن ہوا تھا لاسٹ ٹائم ہمارا، پھر اللہ نے توفیق دی تو کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی صرف توجہ دلائی ہے کہ نہ صرف رمضان میں، پورا سال. اب آپ نے بھولنا نہیں ہے، حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، چیزیں صاف ستھری بھی ہوں، ہلکی پھلکی غذا کھایا کریں. سوچ بہت اچھی آتی ہے، کریٹو سوچ آتی ہے. آج میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان